گئے اور ان پر ٹرک بھر کر شل پھینک دیے گئے گولے. میں نے کہا تھا کہ وہ ہاتھ شل ہو جائیں جنہوں نے عاشقان مصطفیٰ پر شل پھینکے، اور وہ قلم ٹوٹ جائیں کہ جنہوں نے وہ زبانیں گنگ ہو جائیں جنہوں نے یہ آرڈر جاری کیے. سو وہ بخار میں وہاں پہنچے اپنے مشن کے لیے. لہذا جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں انہیں اس جذبے کو باقی رکھنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر کی اطاعت لازم ہے. ان کی شورا نے ان کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی کو امیر بنایا ہے تو سب کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے. انشاءاللہ. سب کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے. انشاءاللہ. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حسین کے نام لیوا تو یہاں بہت ہیں، حسینیت کا کاروبار کرنے والے بھی بہت ہیں، حسینیت کے سوداگر بھی بہت ہیں، لیکن حسینیت کو اپنے کردار میں ڈھال کر پیش کرنے والا خادم حسین ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا وہ لفظاً اور معناً خادم حسین تھے. نام بھی خادم حسین تھا اور حقیقت میں خادم حسین تھے، اور حسینی مشن کو انہوں نے زندہ کیا. سوداگری نہیں کی، کاروبار نہیں کیا، دھندا نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ دین کو کاروبار نہ بناؤ. میں کہتا ہوں کہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ دین کو کاروبار نہ بناؤ، دین کا کاروبار کرو. دین کو کاروبار نہ بناؤ، اور دین کو کاروبار وہ بناتے ہیں جو اپنی دنیا کمانے اور بسانے کے لیے دین کا نام لیتے ہیں، اور دین کا کاروبار وہ کرتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ مومنوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا ہے، مومنوں نے اپنی جان اور مال میرے ہاتھ فروخت کر دی ہے، اور میں بدلے میں ان کو جنت عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. تو علامہ خادم حسین نے جنت کا سودا کر لیا تھا. اپنے ساری وسائل کو صرف کیا، اور آخر میں اپنی متاع حیات کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے مشن پر قربان کیا ہے. اور یہ مشن اب بھی باقی ہے، مشن ختم نہیں ہوا. مشن کا علمبردار چلا گیا ہے، منزل بتانے والا تمہیں چلا گیا ہے، لیکن منزل تمہارے سامنے ہے. تو جن کو ان سے محبت ہے انہیں منزل پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو حرکت، جو ولولہ، جو جوش وہ پیدا کر کے گئے ہیں، وہ جوش کبھی مرنا نہیں چاہیے اور مٹنا نہیں چاہیے. قبولیت دینا اور دلوں میں جگہ دینا یہ اللہ کا کام ہے.
کہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا کوئی حسد بھی نہ کرے۔ ہاں، جو ان جیسا اخلاص پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی نواز دے گا۔ سو میرا اہل سنت و جماعت کو اور خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، محبین سب کو پیغام ہے کہ اب ان کی مشن کو آپ جاری و ساری رکھیں، انشاءاللہ۔ اور مشکل راستے اور بھی آئیں گے، مشکل مرحلے اور بھی آئیں گے، آپ ان کی جانشین، ان کے صاحبزادے اور آج جو امیر ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مدد کریں۔ اگر آپ کریں گے تو آپ بھی علامہ خادم حسین کی طرح سرخرو ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت کو متحرک ہونا چاہیے۔ ہم نے کراچی میں ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے جو تاریخی ریلی نکالی ہے، جس کا پاکستان میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ علماء، ائمہ اور خطباء کے تعاون سے کیا ہے۔ پہلے ہم نے علماء کو جمع کیا اور بہت بڑا اجتماع کیا، پھر ان کو ہم نے یہ ایجنڈا دیا، کوئی 100 جلسے ہم نے کراچی میں کیے ریلی کے لیے کہ ہمارے صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی دارالعلوم جدیدہ مرکز تھا، اور پھر اللہ نے سرخرو کیا۔ اس لیے علماء کو یکسو ہونا چاہیے، اور میں صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری سے بھی کہوں گا کہ ائمہ اور خطباء کے اجتماعات بلایا کریں، ان کی تربیتی نشستیں بھی ہونی چاہیے، اور دین کے مشن کے لیے۔ اور اب جو مشن آ رہا ہے وہ مدارس اور مساجد کی حفاظت کا ہے، اور ابھی میں حضرت کے یہاں بھی بیان کر کے آیا ہوں کہ ہم عاجز لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کمزوروں کی آواز میں بھی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پاکستان روئے زمین کا واحد ملک ہے کہ جہاں کرونا کے زمانے میں بھی ایک دن کے لیے مسجدیں بند نہیں ہوئیں، حرمین طیبین بند کر دیے گئے، لیکن پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئیں۔ یہ بھی اتحاد کا نتیجہ تھا، یہ بھی اتفاق کا نتیجہ تھا۔ سو آپ سب کو مل کر مساجد اور مدارس کے تحفظ کو بھی اپنے ایجنڈے میں شامل کرنا چاہیے، اور تحریک لبیک پاکستان کو بھی تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس الوہیت، تحفظ ناموس امہات المومنین، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار، اور تحفظ ناموس صحابہ و مقدسات دین کے ساتھ ساتھ ان مدارس و مساجد کو بھی کے تحفظ کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ یہ ہیں تو دین توانا ہے پاکستان میں، یہ موجود ہیں تو دین متحرک ہے، دین میں قوت ہے۔ ورنہ حرمین طیبین میں اماموں کے مشاعرے
اور تنخواہیں وزیروں کے برابر ہیں، لیکن بیت اللہ کو کھلنے کے لیے کسی نے آواز بلند کی؟ حرم نبوی کے لیے کھلنے کے لیے کسی نے آواز بلند کی؟ سرکاری فتوے پر مہر لگا دی۔ اس لیے مل کر سارے دین کا کام کرو، اور جو جہاں جہاں کام کر رہا ہے اس کی قدر کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا ساتھ دو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کیونکہ ہماری پہچان دین ہے، بے شک ہماری عزت اور وقار دین کے ساتھ ہے۔ بے شک میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کے مشن کو آپ سب کو، ہم سب کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جادہ مستقیم پر ہمیشہ گامزن فرمائے، اور بہکنے سے اور بھٹکنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ نبی سلام